السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدنی علما۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے جو اللہ پاک مجھے دن کا بات بولنے کا توفیق دیا۔ اور بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس چینل کو فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ دن کا بات بولنا یا سننا 1 سال عبادت کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو بھائیوں بہنوں، میرے اللہ نے میرے نبی کو جب بنایا تو میرے نبی کے لیے تمام کائنات، جو 7 آسمان 7 زمین ہم لوگ دیکھ رہا ہے، جو بھی مخلوقات 18,000 مخلوقات دیکھ رہا ہے، سمندر کے اندر مخلوقات، انسان، جن، جانور، پرندے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں 7 آسمان 7 زمین میں، وہ اللہ پاک اگر میرے نبی کو نہیں بناتا تو یہ سب کچھ بھی نہیں بناتا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے لیے تمام کائنات کو میرا اللہ نے بنایا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے بنایا تو جنت میں تھا، ابھی جنت کا سب نعمت آدم علیہ السلام کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے جو ان کو من میں تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے، تھوڑا گھٹن سا لگ رہا ہے، تو اللہ پاک جانتا ہی ہے۔ تو جب ایک دن آدم علیہ السلام سو رہا تھا تو وہ اٹھ کے دیکھا ایک ایسا سندر ناری، ایک ایسا سندر عورت ان کے سامنے ہے۔ وہ دیکھ کے پاگل ہو گیا، ارے ایسا خوبصورت چیز! تو آدم علیہ السلام سے اللہ کو پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ تو میرے اللہ نے بولا، ہے آدم، یہ تمہارے بیوی ہے، ماں حوا تمہارا بیوی ہے۔ تو بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت، دنیا شروع سے لے کے قیامت تک، عورت میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے ماں حوا کو بنایا۔ تو جب آدم علیہ السلام دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کے پاس جانے لگا، تب اللہ نے بولا، ارے آدم، پہلے اس کا مہر تو ادا کر۔ تو آدم علیہ السلام بولا، اللہ مہر کیا چیز ہے؟ تو میرے اللہ دیکھیے، اس سمے میں میرا نبی کا ذکر آئے گا تو بول رہے اللہ، میرا اللہ بول رہے کہ آخری وقت، آخری زمانے میں ایک نبی کو میں بھیجوں گا، میرے حبیب کو میں بھیجوں گا، تم میرے حبیب کے اوپر ایک درود پڑھ دو، ایک بار درود پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! تو بھائی، جس نبی کا ذکر پہلے ہو گیا، جس نبی کا نام پوری جنت میں لکھا ہوا ہے، اس نبی سے محبت نہ کرے تو کس سے کرے؟ میرا نبی پوری زندگی اپنی امت کے بارے میں سوچتا رہا۔ اور ایک بات، اللہ پاک جو گیان ہم لوگ بولتے ہیں نالج، وہ اللہ پاک 100 بھاگ گیان بنایا اور 99 بھاگ میرے نبی کو دیا گیان، جو علم، جو ہم لوگ نالج بولتے ہیں۔ 100 بھاگ گیان میں سے، نالج سے 99 بھاگ میرے نبی کو دیا، اور ایک بھاگ جو ایک بھاگ گیان ہے، وہ پرتھوی، دنیا شروع سے لے کے قیامت تک، جن، انسان، جانور، پرندے، سب کو ایک بھاگ بھاگا دیا۔ میرے نبی کا کتنا گیان ہوگا! تو دیکھیے، میرے نبی جو 1400 سال پہلے بول کے گیا، آج میڈیکل سائنس اس میں ریسرچ کرتے کرتے وہ حیران ہو رہے کہ کیسے ایک آدمی بنا کچھ ٹیکنالوجی کے بغیر کیسے سب سچ بول دیا، کیسے بولا؟ وہ لوگ اب بھی حیران ہیں، میرے نبی کے ہر طریقے پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو بھائی، ایک بار جو ہے نا، تو میرا نبی بہت خوبصورت تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انگلی کاٹ لیا سب لڑکیوں نے۔ تو بھائی، میرے نبی، ماں عائشہ بول رہا ہے، اگر اس زمانے میں میرے نبی کو دیکھ لیتا تو وہ اپنے
गला को काट लेता, वो तो उंगली काटा, पूरा गला काट लेता। ऐसा खूबसूरत था मेरा नबी। उनका आवाज़ में ऐसा कशिश था, ऐसा मीठापन था, मधु से भी मेरा, शहद से भी ज़्यादा मीठा मेरा नबी का बोल था। उनका चलने का ढंग, उनका बात करने का ढंग। एक औरत, एक तवाइफ औरत आया और मेरे नबी मदीना में बैठ के रोटी खा रहा था, तो औरत आके मेरे नबी को चिढ़ाने के लिए बोल रहा है, मतलब गुस्सा उठाने के लिए बोल रहा है, हे मोहम्मद, आया अगर कोई तवाइफ करने वाला औरत हम लोगों के पास आए, हम लोग तो दूर से उसको भगा देंगे, लेकिन वो आया मेरे नबी के पास, तो उसको मेरे नबी बोल रहा है, उसको बोल रहा है, मेरे नबी को बोल रहा है, कैसा नबी हो तुम अकेले अकेले खा रहे हो, दूसरों को नहीं दे रहे हो। तो मेरे नबी ने उसको हाथों से पकड़ के अपने सामने बिठाया और बोला, खाओ, रोटी खाओ। तो औरत मेरे नबी को और चिढ़ाने के लिए बोल रहा है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मुंह में जो है वो मुंह से निकाल के दो, वो मैं खाऊंगा। तो हम लोग बोलेंगे, अरे कैसा औरत है, इसको तो बैठने दिया वही बड़ा बात है, लेकिन हम लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन मेरे नबी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो क्या किया, वो अपने मुंह के अंदर से निकाल के उस औरत को अपने हाथों से खिला दिया। तो भाई, मेरा नबी का जूठा अगर किसी ने खा लिया तो क्या होगा। तो जब मेरे नबी के उस औरत के मुंह में रोटी दे दिया, देते ही वो औरत बोलने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा मेरा नबी था। तो भाई, जिस नबी ने मरते वक्त अपने नवासे का ख्याल नहीं किया, नवासे के लिए फरियाद नहीं किया, देख रहा है उसका नाती नवासा जो एक जहर में तड़प तड़प के मर रहा है, एक सूली में लटका हुआ है गर्दन कट के, लेकिन उसके लिए फरियाद नहीं किया। हम लोग तो पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार, बेटों लड़कियों के बारे में सोचते हैं, जो उन लोगों का भविष्य में क्या होगा वो सोचते हैं। लेकिन मेरा नबी देख रहा है जो उनको ऐसे मार रहा है, उनको नवासे को ऐसे मार रहा है, वो देख रहा है सामने, लेकिन उसके लिए फरियाद नहीं किया। जाओ, मेरे जाने के बाद मेरे उम्मत का क्या होगा, पहले अल्लाह से पूछ के आओ, बाद में जाओ, मैं जवाब दूंगा। मरते वक्त अपनी उम्मत के बारे में सोचता रहा। आज हम उम्मत झूठ, सूद, धोखा, गिबत, चुगलखोरी, शिरिक, जीना, हर गुनाह कर रहे, शराब खा रहे, नमाज छोड़ रहे। मेरे नबी जाते वक्त बोला, अस्सलात अस्सलात, नमाज मत छोड़ना। और भाइयों बहनों, आजकल हम लोग नमाज को छोड़ रहे हैं। एक वक्त नमाज छोड़ने का 80 खुब्बा जहन्नम में जलना पड़ेगा। एक नमाज जो छोड़ दिया और जो काज़ा कर लिया, उसको भी एक खुब्बा जहन्नम में जाना पड़ेगा। और एक खुब्बा का मायने है 2 करोड़ 88 लाख साल। तो 80 खुब्बा का क्या होगा। तो भाई, हम लोग ज़िंदगी से नमाज जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का दर्द नहीं हो रहा है। मेरे नबी ने जाते वक्त बोल गए, अस्सलात, नमाज नमाज, मेरे उम्मत नमाज कायम करो। तो भाई, मरते वक्त भी हम लोगों के बारे में सोचता रहा। उस हस्ती से, उस कमली वाले से प्यार ना करे तो किससे करे। जिस नबी के शरीर में मच्छर बैठना भी हराम था, सारा शरीर में उनका छेद था, जिस नबी का सर से लेके पाँव तक खून से लाल हो गया था सिर्फ उम्मत के लिए, तो मेरा उम्मत कैसे जहन्नम से बच जाए। हम लोगों के बारे में सोचते सोचते कुर्बानी दे दिया। 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर पेट में बंधा भूख के कारण। घर में 1 चांद, 2 चांद, 3 चांद खाना नहीं पका। अगर मेरा नबी अगर बोलता अल्लाह से, तो अल्लाह क्या नहीं देता। जिसके लिए तमाम कायनात को बनाया, वो क्या नहीं देता मेरे भाइयों। एक बार मेरे नबी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम बात कर रहा है,
تو ایک فرشتہ آیا سامنے، تو اس کو دیکھ کے میرا نبی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام وہ خود چھوٹا ہونے لگا اور پیچھے چلنے لگا ڈر کے مارے. تو فرشتہ آ کے میرے نبی کے پاس آیا، سلام پیش کیا اور بول رہا ہے یا رسول اللہ پاک نے آپ کو 2 چیز پوچھنے کے لیے بھیجا ہے. یا تو آپ ایک عام انسان کی طرح زندگی بتائیے یا بادشاہ کی طرح زندگی بتائیے. تو میرا نبی نے ایک عام انسان کی طرح زندگی بتانے کا فیصلہ لیا. تو بھائی میرا نبی چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہوتا. بھائی دیکھیے حشر کے میدان میں کتنا بھیانک منظر ہوگا میرے بھائیوں بہنوں. حشر کے میدان میں سورج اور دنیا سے کتنا کروڑ گن اوپر ہے. وہ سورج سر کے اوپر ہوگا، زمین کو تاما کر دیا جائے گا. تاما ایک بار گرم ہوتا ہے تو ٹھنڈا نہیں ہوتا. ایسا بھیانک منظر ہوگا حشر کے میدان میں. اور جہنم سامنے آ رہا ہوگا. جہنم کو ملین بلین فرشتے، بڑے بڑے زبردست فرشتے جو ہے وہ جہنم کو پکڑے رہیں گے. ملین بلین فرشتے جہنم کو پکڑے رہیں گے، لیکن جہنم اس کو چھوڑ کے چھوٹ کے جہنم جب حشر کے میدان کے پاس آئے گا، اس کا دھواں، اس کا آواز سن کے آدمی لوگ سب گھٹنوں کے بل ایسے گر جائیں گے 2 ہاتھ اٹھا کے، اور سب بولے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی. سب بولے گا، انسان یا کہ نبی بھی. حضرت آدم علیہ السلام یا ربی نفسی، یا اللہ میرے جان بسا. ابراہیم علیہ السلام یا ربی نفسی میری جان بسا. نبی بول رہے ہیں میں اپنے بیٹے کے بارے میں بیٹے کا بھی سفارش نہیں کرتا، اللہ تو مجھے بسا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ میرا ماں جو ہے مریم اس کا بھی سفارش نہیں کرتا ہوں، اللہ تو مجھے بسا. سب نبی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یا اللہ مجھے میری جان، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان بسا. ایسے ایک آواز اس بیچ میں گونجتا رہے گا یا ربی امتی یا ربی امتی. تو سارے انسان بولے گا ارے ایک ایسا آواز ہے، ایک کون بول رہا ہے جو اپنے امت کے بارے میں سوچ رہے. تو نظر طواف کرے گا تو دیکھے گا ارے یہ تو محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے بارے میں نہیں بول رہے، امت کے بارے میں بول رہے. تو بھائی دیکھیے جس نبی امت کے بارے میں سوچ رہے، حشر کے میدان میں سارے نبی انسان خود کے بارے میں سوچ رہے، کیسا ہوگا میرا نبی. ابھی ایک منظر ہوگا، میرے نبی کے لیے ایک سواری آئے گا. تو اللہ میرے نبی کو بولے گا اے میرے حبیب. اور ایک تو بات، میرا اللہ جو ہے زندگی میں کبھی بھی میرا نبی کا جو نام ہے وہ نام لے کے نہیں پکارا. سارے نبی کے نام لے کے پکارا ہے، لیکن میرے نبی کو پکارنے سے پہلے اللہ نے لقب لگایا. لقب یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد لقب لگایا. کبھی بھی نام لے کے ڈائریکٹ نہیں پکارا. تو بھائی جب میرے نبی کے لیے سواری آئے گا تو اللہ بولے گا او میرے حبیب آپ اس کے اوپر بیٹھیے. تو میرا نبی بولے گا ہاں میں نہیں بیٹھوں گا. اگر میں بیٹھ گیا تو اللہ اگر مجھے جنت میں لے جائے گا تو میرا امت کا کیا ہوگا. تو اللہ کا بات ماننے کے لیے وہ کھڑا ہو جائے گا. کھڑا ہو کے ایسے ہاتھ سواری پہ رکھ دے گا اور پیر نیچے رہے گا. اللہ میں تو آپ کا بات مان لیا. بھائی میرا نبی بول رہا ہے جب تک میرا ایک امت کو بھی میں امت کا حساب نہ کروں، جنت میں لے نہ جاؤں، تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو یہ ہے میرا نبی. اس نبی کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں. آج اس نبی کے سنت پہ عمل نہیں کر رہے، ان کا سنت میں عمل نہیں کر رہے، ان کے طریقہ میں عمل نہیں کر رہا ہے. ساری زندگی شراب، ساری زندگی سود، ساری زندگی حرام. اس سمے میں تو بولنے کا یہ جائز تھا ارے تم چلو یہاں سے ہٹ جاؤ، تم میری امت نہیں ہو، تم نے میرے گھرانے کو اجارا، تم نے میرے طریقہ کو اجارا، یہ بولنے کا بات تھا. لیکن اس سمے میں میرے نبی بول رہے یا ربی امتی
اے اللہ میرے امت کے بساؤ، اور جب تک میرا ایک امت جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس نبی سے، اس ہستی سے، اس کملی والے سے پیار نہ کرے تو کس سے کرے؟ بھائیو بہنوں تھوڑا غور کیجیے، تھوڑا غور کیجیے۔ دنیا تو سارا جیون یہاں رہنے کا چیز نہیں ہے۔ اللہ اللہ کے رسول کو محبت کریے، اللہ اللہ رسول کے طریقہ میں چلیے، تو دنیا بھی کامیاب ہوگا، آخرت بھی کامیاب ہوگا۔ اگر میرا اللہ اور میرا نبی ناراض ہے، اگر پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، برباد ہو جائیں گے۔ اگر دنیا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ اللہ رسول میرے اوپر راضی ہے، خوشی ہے، تو میں دنیا میں کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو بھائی ایسا نہیں، جو اللہ نہیں بولا تم 24 گھنٹے میرے کام کرتے رہو۔ بھائیو بہنوں تھوڑا سمے نکال کے اللہ کے لیے اچھے سے عمل کرے انشاءاللہ۔